دیں، سیاسی طور پر دیں، مذہبی طور پر، مسلکی طور پر آپ نے اپنا کیوں ایسکری نہیں کرایا؟ یعنی یہ جو مجاہدین جو تھے تو کیا کمال کی وہ شخصیات تھی، کتنا کمال کا آپ نے اشارہ سنا، آپ نے سنایا ہمارا اصلی بہن ہماری پاک ہو ہے، ہم مساجد و مدارس سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم دین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وطن پاکستان ہمارا ہے، ہم اس وطن پاکستان کے محافظ ہیں، اور آج بھی خدا نخواستہ جیسے رسالہ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب دونوں طرفوں سے بھی پاکستان کے اوپر بھی لگان ہے۔ افغانستان دیکھیں آپ، جن کو ہم نے 35-40 سال پالا پوسا، جن کے لیے ہم نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے، اپنے شہروں کے کاروبار، ان کی وجہ سے ہمارے برباد ہو گئے، اور ان کی وجہ سے جس قدر ہم نے چند دہائیوں کے بھی جو چند سالوں کے محیط جو ایک دہشت گردی کا پیریڈ پاکستان میں گزرا، ہر روز خود کا حملے دھماکے، ہم نے ہر طرح کی قربانیاں دی، مگر جب پاکستان کے مشکل کٹھن وقت آیا، انہوں نے بالکل اسی طرح کا کردار پیش کیا جو پاکستان بننے سے پہلے ان کے اباؤ اجداد نے کیا تھا۔ یعنی جب ہندوستان میں یہ اعلان ہوا کہ ہندوستان سے مسلمانوں پر ہجرت فرض ہو گئی ہے، یہ ایک طرف سے کرایا گیا، مسلمان اپنے پاکستان ہندوستان کو چھوڑ کر، کیونکہ اسلامی ممالک تھی یہ ایران، افغانستان، اس جگہ پہ گئے جنہوں نے جو اس وقت ہمارے بڑوں کا حال کیا، اس سے بات کر انہوں نے اس کو مثال کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں، جلیل علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے امن و تفہیم، امن و امان کی فضا کو قائم رکھنا، اور اپنے ملک کے لیے خاص طور پر جو ہماری معاشرتی اصلاح کی معاشرے کی اصلاح کے گلدہ میں معاشرتی جو ہماری تعلیمات ہیں اس کو عام کرنا، جس طرح معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گئے، اخلاقیات کے اوپر ہمارا کردار ختم ہو گیا ہے، معاملات ہے، جھوٹ، بدی، برائی اور ملاوٹ، نشہ وچی اشیاء، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ تو اہل سنت تو پرامن لوگ ہیں، اور ہمیشہ سے ہیں یہ لوگ پرامن، اور اسلام کی جو تعلیم ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو پاکستان میں اگر ہم کسی کو اس حدیث کے تحت پیش کر سکتے تھے اور ہیں تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے، یہ ہمارے پورا امتیاز ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے ہاتھ سے بھی اپنے ملک کی حفاظت کی ہے، اپنے جو ہے مسلمانوں کی یہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت کی ہے، اور ہماری زبان سے بھی ہر جو ہے پاکستان میں رہنے والے انسان محفوظ ہے۔ تو بات میں بارے دیگر میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا دوستوں مقدس قیادتان کا کہ جنہوں نے مجھے عزت بخشی، آپ سے ملاقات کے ذریعہ بنے، اور یہ مشکل وقت آیا ہے انشاءاللہ یہ ٹل جائے گا، کچھ چیزیں پھیل جائیں جو یہ کچھ اصل پردہ چاہیے ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم اہل سنت و جماعت میں جو انتشار پیدا کیا گیا، اس طرح کی فضا کھڑی کی گئی، قائم کی گئی کہ یہ پتہ نہیں اہل سنت و جماعت کے خلاف اس طرح کے ریاست کے یہ فیصلے ہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ تو واقعہ ان حالات کی جتنی بھی ایک مذمت کی جا سکے وہ کم ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، پرامن لوگ ہیں، اور درگزر کرنے والے ہیں، اور حقوق درگزر یہ اہل سنت و جماعت کے پورا امتیاز ہے اور رہا ہے، اور سیاسی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، اقتصادی معاشی طور پہ ہر لحاظ سے
میری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں اور معاشرے کے جو ایک اچھی سمت ہے، اچھی جہت ہے، اس کی طرف لے کر چلیں۔ تو انشاءاللہ یہ ادارے اہل سنت و جماعت یہ اسلام کے ادارے ہیں، دین کے ادارے ہیں، اور یہ بھلائی فلاح کے ادارے ہیں، اور جب تک یہ ہیں انشاءاللہ امت مسلمہ میں جو اسلام کی کرن نظر آتی ہے، جو ہمارا ایک ٹوٹا پھوٹا کردار ہے، اللہ اس کو بہتر فرما دے اللہ تعالیٰ۔ عقائد میں الحمدللہ مسلمان جو ہیں، جو پاکستان کے مسلمان ہیں، وہ روئے زمین کے تمام جو مسلمانوں کے راستے ہیں، تمام مسلمان جو بات ہیں، ان میں اللہ نے عقائد میں بہتر مسلمان کے طور پر رکھا ہے۔ اللہ ہمارے جیسے عقائد بہتر ہے، اس طرح ہمارے اعمال بھی بہتر ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ دنیا میں ایک بہترین ہم مسلمان جو ثابت ہوں گے۔ بار کے آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، اور معذرت بھی کروں گا چونکہ 11 بجے سر آپ کو وقت دیا تھا میرے وقت سے، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہوا تاکہ میں معذرت کروں گا، چونکہ حضرت کی طبیعت کا مجھے کل پتہ چلا تھا کہ کچھ ماہ سے بیمار رہے ہیں، اور کچھ ہفتوں سے جمعہ مبارک کا خطبہ جو ہے وہ بھی نہیں پیش کیا۔ اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت بھی دے، اور اس ادارے کو آپ احباب جو بھی جہاں بھی دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اداروں کو جو صحیح دین اسلام کا ہم پہ حق ہے اس واسطے طریقے سے اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وطن کے ساتھ آپ کی جو ہماری غیر مشروط وفا ہے اس کو آپ ادا کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے پاکستان، اس کی قدر ان سے پوچھیں جو دوسرے ممالک میں بیٹھیں گے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، ذہنی سکون سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عزت اور ذہنی سکون ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عزت بھی اور ذہنی سکون بھی انسان کو اپنے وطن میں حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی یہ غیر قانونی آپ جو بھی ہے، آپ دنیا کی کسی اور خطے میں ایسے نہیں دیکھیں گے، یہ نجائز جائیداد جدھر جس کا دل کرتا ہے وہ موٹر سائیکل لے کے پھر رہے، گاڑی لے کے پھر رہے، وہ سائیکل لے کے پھر رہے، جی تو یہ آپ کو اپنے وطن میں ہی یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، آپ دنیا کسی ملک میں ایسا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں جو ایک پیرا فورس جو بنی ہے، پیرا فورس جو ہے یہ نجائز جائیداد کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو مکہ المکرمہ مدینہ رسول کا سفر عطا فرمائے، اور باقی بھی اسلامی اداروں کا سفر کریں۔ جس طرح اس ملک میں آپ کو یہ دیکھنے میں چیزیں ملتی ہیں، کسی شہر کسی ملک میں نہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ روڈ پہ آپ کو اپنا کھڑا ہوتا ہے، اپنی چیزیں چلا رہا ہے۔ مکہ شریف میں جائیں گے چھوٹے چھوٹے ایک ڈیڑھ ملے کا بھی آپ کو ہوٹل مل رہا ہے کھانا کھانے کے لیے، تندور کے اندر ہے، ساری چیزیں اندر ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، خرید و فروخت کی ساری چیزیں اندر ہے، کھانے والے بھی اندر ہیں، ایک کمرے میں ڈیڑھ کمرے میں، ادھر یہ سب کچھ یہ وطن کی آزادی کہہ رہی ہے، جو بھی ہے ہمارا اپنا وطن ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس وطن کے ساتھ ہماری بڑی بھائی ہے، اس کی حفاظت کریں، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا فیصلہ اس میں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہمارے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے حفاظت فرمائے۔ وہ بڑے لوگ چلیں گے جن کے معاملات کے ہماری جو مولانا علیہ رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ہمارے قابل بزرگ تھے، اب حالات نے چھوٹی عمر میں ذمہ داری ڈال کے بڑا بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بڑا پن سلامت کرے، جیسے کہ بزرگ آپ کی سرپرستی فرماتے تھے ہماری، اسی طرح جو ہے فرما رہے ہیں اسے توفیق بھی دے، اور پورا کی حفاظت بھی فرمائے، اس خطے کی بھی حفاظت فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرمائے۔ اہل سنت و جماعت بہت عظیم نعمت اللہ تعالیٰ اسلام ہے، ان کے دلوں میں ادب و احترام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، اولیاء کرام کا، ائمہ کرام کا، محدثین کا، بڑے ادب والے یہ لوگ ہیں، اور ادب ہی ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان، اللہ اس پہچان کو باقی رکھے اور ہم سب کو زبان میں رکھے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کا قیامت تک برقرار رکھے۔ آپ کو دعوان الحمدللہ۔